ویڈیو کلپ دکھا دیں. انٹروڈکشن بائی مسٹر سید نصیر احمد شاہ صاحب. بیٹھے بیٹھے ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے خود جانا ہوگا اسکرین کے پیچھے. نہیں سر, اچھا بریفنگ دینی ہے کہ کلپس کا ٹھیک ہے. کے پیچھے. اچھا ہمارے جان سے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح عیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اجازت مرحمت فرمائیں, کچھ ویڈیو کلپس حضور پیش کیے جائیں. یہ حضور سب سے پہلے خلفائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات میں سے وہ اقتباسات پیش کیے جائیں گے جو اس حقیقت کا حوالہ بنتے ہیں کہ ہر آنے والے زمانے کی نئی ایجادات ہی خلافت سلسلہ عالیہ کی بے پناہ برکات کا نشان بن جائیں گی. پہلا کلپ حضور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کہ اس تاریخ ساز خطاب سیر روحانی جو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 دسمبر 1953 کو ارشاد فرمایا, اور جس کے پرشکو الفاظ کی طاقت سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ حضور سب سے پہلے وہ پیش ہے, اس کے بعد دوسرے خلفاء. MTA International, reaching the corners of the earth. MTA, 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 MTA. Celebrating a decade of broadcasting. You're watching MTA International. اب خدا کی غیرت پھر جوش میں آئی ہے, اور تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس لاول کھانے کی خدمت قبول کی ہے. اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں, اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں, ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بتاؤ کہ دنیا کے کان پھٹ جائیں. ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو, ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں. ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کانپ اٹھیں, تاکہ تمہاری دردناک آوازوں اور تمہارے نعرے تکبیر اور تمہارے نعرے تشہید شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ آسمان سے زمین پر آ جائے اور پھر خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہو. اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کو جاری کیا ہے, اور اسی غرض کے لیے میں تمہیں وقت کی تعلیم دیتا ہوں کہ ادھر آؤ اور خدا کے سپاہیوں میں داخل ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت آج مسیح نے چھینا ہوا ہے, تم نے مسیح سے چھین کے پھر وہ تخت محمد رسول اللہ کو دینا ہے, اور محمد رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے, اور خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم ہے. بس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے, میری آواز نہیں ہے, میں خدا کی آوازوں کو بجا رہا ہوں. تم میری مانو, خدا تمہارے ساتھ ہو, خدا تمہارے ساتھ ہو, خدا تمہارے ساتھ ہو, اور تم اس دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ. یہ جو تیاری کے سال ہیں, اسلام کی صدی کے استقبال کے جو سال ہیں, ان سالوں میں
کئی ملین روپے قرآن کریم کے لیے میں دیں انشاءاللہ۔ ہمارا کام ہے سوچنا، دعائیں کرنا، تحلیل کرنا، کوشش کرنا، اور یہ بھی دعا کرنا کہ نیت کا قصور نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چاہیے مشکور کی توفیق حاصل کریں گے، اور جو ہمارے منصوبے اسی کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اس کی توحید کو قائم کرنے کے لیے ہیں، دوسرے کو ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، دیکھو کس شان سے پورا فرمایا ہے۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ کل پرسوں کی بات ہے، ہم ریڈیو کی باتیں کرتے تھے تو اپنے اندر یہ مقدرت نہیں پاتے تھے کہ ہم کوئی انٹرنیشنل ریڈیو ہی قائم کر سکیں۔ کجا وہ دن اور کجا 2-3 سال کے عرصے میں یہ احمدیت کے قافلے کا پھلانگتا ہوا سفر، جو پہلے زمین پر چھلانگیں مار رہا تھا، اب آسمانوں پر اڑنے لگا ہے، اور آسمان سے پھر زمین پر اترتا ہے اور پیغام دے کر پھر اپنے سفر پر رواں دواں ہوتا ہے۔ یہ نظام خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ اس الہام کی برکت ہے، نہ کہ ہماری کوششوں کی۔ اس لیے ہرگز کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ ہم اپنی عاجزانہ کوششیں جو اس راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی توفیق عطا ہونا ہی خدا کا بڑا انعام ہے۔ میں تو جب پورے ٹھنڈے دل اور انصاف کے ساتھ اپنے حالات پر، اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں، اگر میں نے فیصلہ کرنا ہوتا کہ خلافت کے مقام پر کس کو فائز کیا جائے، تو میں ہرگز اپنا نام اس لسٹ میں شامل نہ کرتا۔ ہرگز انصاف کے ساتھ اگر فیصلہ کرتا تو کبھی یہ تصور بھی نہ کر سکتا کہ میں اس لائق ہوں، اس منصب پر فائز ہوں۔ مگر جس نے ناکارہ سمجھتے ہوئے، ناکارہ جانتے ہوئے مجھے اس منصب پر قائم فرمایا، وہ اس منصب کے لیے غیرت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے مسیح موعود کی غلامی کا منصب ہے، اس کی نمائندگی کا منصب ہے، اس مسیح موعود کی غلامی کا منصب ہے جس کو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ کی غلامی کا منصب عطا فرمایا تھا۔ کہ 7 جنوری کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے 10 سال باقاعدہ نشریات کو شروع ہوئے، پورے ہو گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اس عرصہ میں والنٹیئرز نے بھی اس کام کو خوب چلایا ہے، اور دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ سب کام رضاکارانہ طور پر بغیر کسی باقاعدہ ٹریننگ کے کس طرح ہوتا ہے۔ لیکن جو خلوص اور جذبہ اور وفا اور لگن ان ناتجربہ کار لوگوں میں ہے، ان دنیا داروں کو کیا پتہ کہ وہ ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے بھی تم نہیں خرید سکتے۔ اس کے لیے تو یہ عہد چاہیے کہ میں جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا۔ تو یہ تو وہ پیارے لوگ ہیں، وہ وفاؤں کے پتلے ہیں جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات۔ ان میں لڑکے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء بھی ہیں، اور اپنی ذاتی کام کرنے والے اور ملازمتیں کرنے والے لوگ بھی ہیں جو اپنی رخصتیں بھی ایم ٹی اے کے لیے قربان کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، اور اس بات پر خوش ہیں کہ ان کو اپنے وفا کے عہد کو نبھانے کی توفیق مل رہی ہے۔ ان میں بہت سو میں وہ روح بھی ہے جس کی مثال میں نے دی تھی پہلے کہ کیوں 60 روپے خود اپنی جیب سے خرچ کیے اور ہمیں قربانی کا موقع کیوں نہ دیا۔ ان میں کچھ تو ہمیں سامنے نظر آ جاتے ہیں، جیسے کیمرہ مین ہیں جو اس وقت بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں،
اور اس خطبے کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو پیچھے رہ کر خدمات انجام دے رہے ہیں اور پروگرام بنا رہے ہیں. کچھ ان میں سے کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں, کچھ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے کچھ اس نشریات کو تمام دنیا تک پہنچا رہے ہیں. بہرحال یہ کام تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑھے گا اور بڑھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی اسی میں ہے. اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس خلیفۃ المسیح رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع کروایا, جس کے منہ سے یہ الفاظ بھی نکلوائے کہ ساتھ میرے ہے تائید رب الورا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تائید رب الورا جو ہے ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی جماعت کے ساتھ رہے گی. یہ خدا کا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہونا ہے. یہ خدا کا وعدہ اپنے پیارے مسیح الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. فرمایا کہ میں نے ہی یہ کام کرنا ہے, میں نے پہنچانا ہے. جو کچھ کرنا ہے تم نے تو صرف ہاتھ لگا کر ثواب کمانا ہے. وہی لہو لگا کر شہیدوں میں داخل ہونے والی بات ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تائید کے یہی نظارے ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اور ایم ٹی اے کے ذریعے سے دنیا کے کناروں تک اب یہ پیغام پہنچ رہا ہے